بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ملک ٹی وی میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آئیے چلتے ہیں آج کی سٹوری کی طرف۔ مجھے بچپن میں ہی اس بات کا علم ہو چکا تھا کہ ماں اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ میرے بچپن میں ہی میری ماں کا انتقال ہو چکا تھا، میرا سب کچھ ویران ہو چکا تھا۔ میرے سر پر قیامت تو اس وقت آئی جب میرے باپ نے دوسری شادی کر لی۔ پھر سوتیلی ماں نے اپنا سوتیلا پن دکھایا اور دن رات مجھ سے جانوروں کی طرح کام لیا۔ مجھے اپنے باپ پر بہت افسوس ہوتا تھا کہ وہ کیسا شخص تھا جو اپنی اولاد سے زیادہ دوسری بیوی کا خیال رکھتا تھا۔ میری سوتیلی ماں کے سر میں ہلکا سا درد بھی ہوتا تو وہ اس کا سر دبانا شروع کر دیتا، مگر اسے میرا کوئی احساس نہیں تھا، اور احساس ہوتا بھی تو کیوں، ساری زندگی تو اس نے میری ماں سے نفرت کی تھی۔ مجھ سے شفقت نہ کرنے کی وجہ یہ بھی تھی کہ میں اس کی اولاد تھی۔ ایک دن ابو کی دکان پر ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا۔ انہوں نے لاک توڑ کر جب گلے میں سے سارے پیسے نکال لیے تو ابو نے ان کو روکنے کی کوشش کی۔ رکاوٹ بنے پر ڈاکوؤں نے میرے باپ کو گولی مار دی اور دکان میں سے نقد پیسے اور سامان اٹھا کر لے گئے۔ باپ کی وفات کے بعد دکان بند ہو گئی۔ اب میں مکمل طور پر اپنی سوتیلی ماں کے رحم و کرم پر تھی۔ ابا کی وفات کے کچھ ہی دن بعد کچھ اجنبی لوگوں نے ہمارے گھر آنا جانا شروع کر دیا۔ وہ شکل سے ہی اوباش لگتے تھے اور مجھے عجیب و غریب نظروں سے تاڑتے تھے۔ پھر میں نے چھوٹی موٹی نوکری کی تلاش شروع کر دی۔ میں اپنے پیروں پر کھڑا ہونا چاہتی تھی۔ ہمارے ہمسائے نے مجھے ایک آفس پر جاب دلا دی اور میں نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ ایک دن میں آفس سے گھر آئی تو میرے آنے سے پہلے ہی کچھ لوگ میری سوتیلی ماں کے پاس آئے ہوئے تھے۔ میں نے کھڑکی میں سے جھانک کر دیکھا تو میری ماں ان کے ساتھ مصروف تھی۔ ان میں سے ایک شخص کہنے لگا، یہ بتاؤ کہ سویرا کب ہمارے حوالے کر رہی ہو؟ سوتیلی ماں نے کہا کہ بہت جلد میں اس لڑکی کو تمہارے حوالے کر دوں گی۔ اس عورت نے مجھے 10 لاکھ میں بیچ دیا تھا۔ 5 لاکھ اس نے ایڈوانس میں لیے اور 5 لاکھ تو وہ آدمی اسے تب دیتے جب وہ مجھے ان لوگوں کے حوالے کر دیتی۔ میری قسمت اچھی تھی کہ میں نے ساری گفتگو کھڑکی سے ہی سن لی تھی۔ میں انہی قدمیں واپس چلی گئی۔ میرے پاس کچھ پیسے موجود تھے، مگر میں سوچ رہی تھی کہ اب کہاں جاؤں۔ میرا شہر میں کوئی جاننے والا بھی نہیں تھا۔ میرے ذہن میں سر واجد کے علاوہ کوئی شخص نہیں آ رہا تھا۔ سر واجد ہمارے آفس کے ہیڈ تھے۔ سر نے میرے ساتھ تعاون کیا اور کچھ دن مجھے آفس میں ہی رہنے کی اجازت دے دی۔ کچھ دنوں کے بعد سر واجد نے کہا کہ کمپنی کی طرف سے ہم 1 ہفتے کے لیے دبئی جا رہے ہیں، تمہارا ادھر ایک جگہ انٹرویو ہوگا، اگر تم کامیاب ہوئی تو ادھر ہی تمہاری جاب لگ جائے گی۔ پھر میں مستقبل کے سہانے خواب میں اپنی آنکھوں میں سجائے دبئی روانہ ہوئی۔ سر واجد کا یہ ایک ایسا ٹرپ تھا جس کی مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ایک دن اس نے میرے بیگ میں کچھ نشاور اشیاء ڈال دی۔ پہلے تو اس نے مجھے دبئی پولیس سے گرفتار کروایا، پھر رہا کروانے کے بعد مجھ سے کہنے لگا کہ اب جیسا میں کہوں گا تجھے ویسا ہی کرنا پڑے گا، ورنہ دوبارہ پولیس کے حوالے کر دوں گا۔ اس نے مجھے ایک مساج سینٹر کے حوالے کیا جہاں مختلف مرد عورتوں سے مساج کروانے آتے تھے۔ صرف یہی نہیں، پھر وہ مجھے مجبور کرتا کہ رات کو میں ایک کلب میں ڈانس کروں۔ وہ ایک مساج سینٹر اور کلب میں میرا سودا کر کے واپس چلا گیا۔ دن میں مختلف لوگوں کا مساج کر کے ان کو تسکین پہنچاتی اور رات کو کلب میں ڈانس کر کے لوگوں کے دلوں کو جیتنے کی کوشش کرتی۔ کلب میں لوگ شراب کے نشے میں ڈانس دیکھنے آتے تھے۔ میرے علاوہ بھی کئی لڑکیاں تھیں جو اسٹیج پر ناچتی تھیں۔ اگر کسی آدمی کو اسٹیج پر کوئی ڈانسر پسند آ جاتی تو وہ جا کر اس لڑکی کے بازو پر ایک سرخ رنگ کی پٹی باندھ دیتا۔ اس پٹی پر اس آدمی کا نام اور لڑکی کے ساتھ رات گزارنے کی قیمت لکھی ہوتی تھی۔ ڈانس ختم ہونے کے بعد کلب کا مینیجر لڑکیوں کے بازو پر بندی پٹیوں کو چیک کرتا اور دیکھتا کہ جس آدمی کی بھی پٹی پر
ज़्यादा दिरहम लिखे होते तो मतलूबा लड़की उसके हवाले कर देता। हर रात मेरे लिए क़यामत से कम नहीं थी, क्योंकि हर रात एक नया शख्स मुझे कमरे में ले जाता और मेरे जिस्म के साथ खेलता रहता। एक दिन क्लब में कुछ लोग दाखिल हुए। उनमें से एक शख्स अजीबो गरीब नज़रों से क्लब के चारों तरफ देख रहा था। ऐसा लगता था वो ज़िंदगी में पहली बार क्लब में आया था। से ये गैर इंसानी माहौल बहुत अजीब लग रहा था। वो तो ना किसी से बात करता था और ना ही डांसर के डांस से लुत्फ अंदोज हो रहा था। मैं उस लड़के से नज़रें बचाकर मैनेजर के पास पहुंची और कहा कि मेरी आज तबीयत बहुत ख़राब है, मुझे एक दिन की छुट्टी दे दो। मैंने किसी तरीके से इसका नंबर हासिल किया और इससे बातचीत शुरू कर दी। इसने बताया कि वो अपने दोस्तों के साथ यहाँ दुबई में छुट्टियाँ गुजारने आया है। बातों ही बातों में हमारी दोस्ती हो गई। वो तो मुझे पहली ही नज़र में पसंद आ गया था, मगर मेरी ये खुश नसीबी थी कि उसे भी मैं पसंद आ चुकी थी। वो मुझे अपनाना चाहता था और अपने साथ वापस पाकिस्तान ले जाना चाहता था। कल हमारी पहली मुलाकात थी कि अचानक इसकी कॉल आई कि मेरे वालिद का इंतकाल हो चुका है, मुझे अभी वापस जाना पड़ेगा। फिर वो वापस चला गया और मैं दोबारा अपनी रूटीन पर आ गई। कुछ दिनों के बाद मुझे उसकी कॉल मौसूल हुई कि फ़लाँ जगह पर मुझसे मिलो। वो मेरी खातिर दोबारा दुबई आया था। मैंने इसकी मोहब्बत और खलूस को देखते हुए ये फैसला किया कि मैं राशिद को अंधेरे में नहीं रखूँगी और उसे ये बात बताऊँगी कि मैं आज दर रोज़ एक नए मर्द के साथ सोती हूँ। मुलाकात के वक्त वो मुझे देखकर बहुत खुश हुआ। फिर मैंने राशिद को अपने बारे में सारी हकीकत बता दी। राशिद ने मुझसे कहा कि तुम क्या समझती हो, मुझे कुछ मालूम नहीं है। मैंने तुझे क्लब में ही देख लिया था। मैंने तुम्हारी आंखें पढ़ ली थीं कि तुम इधर किसी ना किसी मजबूरी के तहत ही काम कर रही हो। राशिद ने मेरी हकीकत जानने के बावजूद भी मुझे दिल से कबूल किया। यूँ वो मुझे इस जहन्नम से निकाल कर वापस वतन ले गया। आज हमारी शादी को पूरे 10 साल हो चुके हैं और आज भी हमारी मोहब्बत में किसी किस्म की कोई कमी नहीं आई। कामिल मर्द वही लोग होते हैं जो मजबूर लोगों की मजबूरी में उनका सहारा बने, न कि वाहिद की तरह मजबूर लोगों की मजबूरी से फ़ायदा उठाएं। मुझे आज राशिद जैसे मर्दों की तलाश है जो मजबूर लड़कियों से हवस पूरी नहीं करते, बल्कि इसकी बुराइयों के पसे पर्दा डालकर अपनी ज़िंदगी में शामिल करके इस दलदल से निकाल कर दुनिया को ये मैसेज देते हैं कि इंसानों को इंसानियत की कदर करनी चाहिए।